رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور پہلا روزہ رکھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 300 روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے, 300 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل, کیونکہ یہ مہینہ نصیب ہوا, بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہمیں سعادت ملی ہے. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں عبادت کریں گے. حدیث پاک ہے سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد, یعنی جو اسلام قبول کرتے تھے, اسلام اپنا لیتے تھے, تو انہوں نے پیچھے جو گناہ کیے تھے, جو بھی انہوں نے پیچھے جرم کیے تھے, جو بھی کر چکے تھے, وہ سب ختم ہو جاتے تھے. یعنی حضور پر جب وہ ایمان لاتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, تو ان کے پچھلے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا اور ان کی زندگی نئے طریقے سے شروع ہوتی. یعنی جب حضور پر ایمان لے آئے تو اس وقت سے اب وہ زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. اب وہ جس طریقے کے اعمال کریں گے وہ ان کے لکھے جائیں گے. اب چونکہ حضور کے ہاتھ پر کوئی بیعت ہوتا تھا, حضور پر ایمان لاتا تھا, تو پھر حضور کا سچا اور پکا عاشق, حضور کا دیوانہ ہوا کرتا تھا. اور صحابی کس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت ایمان کے ساتھ دیکھا ہو, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں ہی وہ وفات پا گیا ہو, انتقال کر گیا ہو, وہ صحابی ہوتا ہے, اس کو صحابی کہتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبل, یعنی اسلام جب آتا ہے تو پہلے کے سارے داغ مٹا دیتا ہے. تو دونوں صحابی اسلام کے تمام شعبہ جات میں بھرپور جد و جہد کے حامل تھے, لیکن دونوں میں سے ایک جو تھے وہ دوسرے صحابی سے تیز تھے. اب دونوں میں سے ایک جو تھے وہ تیز رفتار تھے, کس میں؟ نیکی کرنے میں, ٹھیک ہے, اسلام کی سربلندی میں, اور ہر چیز میں, ہر معاملے میں, اعمال صالحہ میں تیز رفتار تھے, تیز تھے, ان کی ایکٹیویٹی تیز تھی. تو وہ ہر کام ان سے پہلے کیا کرتے تھے, اور وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے. یعنی تیز ترار بھی تھے, اعمال صالحہ میں بھی آگے تھے, اور ایک جنگ میں شہید بھی ہو گئے. تو آپ جان سکتے ہو کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ ایک تو پہلے ہی سے تیز رفتار تھے, اور پھر وہ ایک جنگ میں شہید بھی ہو گئے, تو شہید کا مرتبہ انہیں الگ سے مل گیا. اب چاہیے دوسرے والے جو صحابی تھے, جو دوسرے والے تھے, یہ ان سے تھوڑا کم تھے. اب ایسا نہیں کہ یہ نماز روزہ نہیں کرتے, نماز روزہ ساری چیزوں کی پابندی کرتے تھے, لیکن ایکٹیویٹی میں پہلے والے سے تھوڑا کم تھے. یہ ابھی حیات تھے, یعنی ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. اس طرح 1 سال گزر گیا. جو تیز رفتار تھے اعمال صالحہ میں, 1 سال پہلے ایک غزوہ میں شہید ہو گئے. دوسرے صحابی ابھی حیات تھے کہ 1 سال گزر گیا, اور سال گزر جانے کے بعد پھر یہ صحابی بھی فوت ہو گئے. یعنی وہ پہلے انتقال کر گئے تھے اور 1 سال انہیں مزید ٹائم مل گیا, اور جب ان کو 1 سال ٹائم مل گیا, 1 سال کے بعد یہ بھی گزر گئے, یہ بھی انتقال کر گئے. اچھا, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی ہیں حدیث کے, انہیں خواب آیا. اچھا, ہم جیسوں کے خواب ہوتے ہیں, صحابہ اولیاء ان کے خواب الگ ہی ہوتے ہیں. یعنی ہمارے خواب الگ ہوتے ہیں, ان کے خواب الگ ہوتے ہیں. اور پھر جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے تو پھر وہ خواب نہیں رہتا. سمجھ رہے؟ حضرت طلحہ کو خواب آیا, وہ کہتے ہیں فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَ أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. یعنی مجھے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. اِذَا أَنَا بِهِمَا, میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. یعنی میں بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں, اور وہ دونوں بھی. کون دونوں؟ جو ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور ایک تو پہلے ہی انتقال کر گئے, شہید ہو گئے, اور دوسرے 1 سال کے بعد. اور پھر میں نے خواب دیکھا, تو دونوں اور میں بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں, وہ بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. فَخَرَجَ خَارِجُ مِنَ الْجَنَّةِ,
تو جنت کا ایک فرشتہ جنت سے باہر آیا. فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا, تو جس صحابی کا وصال ہوا تھا بعد میں, یعنی پہلے تو ایک شہید ہو گئے تھے اور بعد میں ان کا وصال ہوا, یہ شہید بھی نہیں تھے اور ایکٹیویٹی میں بھی کم تھے, تو آنے والے نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی, ان کو دعوت نہیں دی, پہلے ان کو دعوت دی. پھر وہ فرشتہ باہر آیا اور پھر اس صحابی کو دعوت دی کہ آپ بھی چلیے, یعنی پہلے اس صحابی کو دعوت دی جو ایکٹیویٹی میں بھی کم تھے, اعمال صالحہ میں بھی اس صحابی سے کم تھے, اور اس کو پہلے دعوت دی. اور جو پہلے شہید ہو گئے, جو اعمال صالحہ میں ہر اعتبار سے ان سے اعلیٰ تھے اور شہید بھی ہو گئے تھے, تو ان کو بعد میں اس نے بلایا کہ آپ بھی چلیے, آپ بھی اندر چلیے. اچھا, ثم رجع الیہ, حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر میری طرف آیا, میری طرف آ کے اور اس نے کہا فقال ارجع, کہا آپ ابھی واپس چلے جائیں, کیونکہ حضرت طلحہ ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا, یہ صرف فقط خواب دیکھ رہے تھے, ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. اب چونکہ 2 صحابی رسول ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کو اس فرشتے نے اندر بلا لیا جنت کے اندر, اب یہ وہاں پر موجود تھے, ان کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا, تو ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, آپ کا ابھی وقت نہیں آیا ہے. فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ, آپ واپس چلے جائیں, آپ کے داخل ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا. صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحدث بہ الناس, لوگوں میں بتانا شروع کیا, اور آپ لوگوں میں یہ خواب بتا رہے تھے, لوگوں کے درمیان یہ بتا رہے تھے کہ میں نے جو ہے رات میں یہ خواب دیکھا اور میں نے یہ معاملہ میرے سامنے پیش آیا اور اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے. یہ سارا وہ لوگوں میں بتا رہے تھے. تو یہ بات نا بہت تیزی کے ساتھ, آپ بھی نہ کہتے وائرل ہو گئی, تو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی, بہت تیزی کے ساتھ صحابہ کے اندر مشہور ہو گئی اور خوب چرچے ہو گئے اس کے, اور یہ بات پہنچتے پہنچتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. اچھا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف پا لینا یہ کتنی سعادت مندی ہے. تو ہمارے وہ نوجوان جو رمضان شریف میں بھی عبادت نہیں کرتے, رمضان شریف میں بھی روزے نہیں رکھتے, تو وہ سنیں گے تو کم از کم ان کو یہ خیال تو آئے گا کہ واقعی رمضان شریف کتنی سعادت مندی ہے, رمضان شریف میں ہم سلامت ہیں, ہمیں زندگی ملی ہے اور ہمیں رمضان شریف نصیب ہوا ہے, تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہاں, تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ایکٹیویٹی میں کم, اعمال صالحہ میں کم اور شہید بھی نہیں ہوئے, ان کو پہلے کیسے بلایا جا سکتا ہے, اور دوسرے صحابی جو ایکٹیویٹی میں بھی تیز, ہر معاملے میں تیز, شہید بھی ہو گئے, ان کو بعد میں بلایا, تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون, صحابہ یہ کیوں تم تعجب کرتے ہو کہ وہ صحابی کہ جن کا 1 سال بعد وصال ہوا اور شہید بھی نہیں ہوئے, انہیں پہلے جنت میں بلایا جا رہا تھا, اس بات کا تمہیں تعجب ہے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا کان اشد الرجلین اجتہاد ثم استشہد, یہ جو دوسرے نمبر پر جنت میں داخل ہوئے, عبادت میں, ریاضت میں, دین کی سربلندی میں ان کی جد و جہد بڑے اعلیٰ درجے کی تھی, اور پھر شہید بھی ہوئے. وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةِ قَبْلَهُ, مگر جنت دوسرے صحابی پہلے داخل ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث هذا بعده سنہ, فرمایا صحابہ یہ تعجب کس چیز کا ہے, یہ جو پہلے جنت میں بلائے گئے کیا یہ اس صحابی کے بعد 1 سال حیات نہیں رہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ تعجب کس چیز کا ہے, کس بات کے تعجب میں پڑے ہو, یہ مجھے بتاؤ کہ یہ صحابی اس صحابی سے 1 سال کے بعد ان کا انتقال نہیں ہوا, 1 سال کے بعد نہیں گئی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا اور یہ 1 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. قال وادرک رمضان, حضور نے فرمایا وہ جو 1 سال یہ زندہ رہے اس شہید صحابی کے بعد, اس سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا. رمضان پا لینا کتنی بڑی سعادت ہے, یہ سنیے. یعنی رمضان کا مہینہ بھی پایا, حضور نے فرمایا ان کی شہادت تک ان کے رمضان برابر تھے. یعنی جب
وہ صحابی انتقال کر کے گئے جو شہید تھے، ان کے انتقال تک ان کے رمضان برابر تھے، لیکن چونکہ وہ انتقال کر گئے، اب یہ صحابی ابھی زندہ تھے، ابھی حیات تھے، ظاہری حیات تھے، تو ان کو رمضان شریف کا مہینہ بھی ملا، پھر انہوں نے رمضان شریف میں نمازیں بھی ادا کی، اوراد و وظائف بھی کیے، رمضان شریف میں انہوں نے پورا رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، رمضان شریف کا مہینہ ملا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ عبادات کی، اور ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی تیز کی، یعنی رمضان شریف کا بھرپور انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ پھر حضور نے فرمایا وصلى کذا وکذا من سجدہ فی السنہ، فرمایا اس رمضان میں یہ جو صحابی ہیں جنہیں جنت میں پہلے بلایا گیا، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، روزے رکھے ہیں یا نہیں، وہ نیکیاں، وہ سحریاں، وہ افطاریاں یہ کی ہیں کہ نہیں، اور وہ رحمت کا عشرہ، وہ مغفرت کا عشرہ، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتیں، وہ تمام اعمال صالحہ کیے ہیں یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انہوں نے کیے ہیں، نمازیں بھی ادا کی ہیں، اور وہ ان کو طاق راتیں ملی، اس میں بھی انہوں نے عبادات کی، اور پورا رمضان انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ تو حضور نے فرمایا یہ سبب ہے کہ جنت میں انہیں پہلے بلایا گیا، یعنی رمضان شریف کا انہیں مہینہ ملا اور انہوں نے اپنے پورے مہینے کو عبادات سے گزارا، عبادتیں کی، پوری مہینے میں عبادت کی، اور وہ روزے رکھے، اور وہ طاق راتیں انہیں ملی جیسے شب قدر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اس صحابی سے پہلے بلایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا رمضان شریف کی برکتیں کیا ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان شریف کی برکت کیا ہے، ہم رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شریف میں سحری کرو، افطار کرو، روزہ رکھو، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دیا کہ رمضان شریف کو پا لینا یہ انسان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے۔ ایک رمضان سے انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیوں نہیں ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، اور کیوں اس رمضان شریف میں بھی ہم اپنے گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ والے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بہتر موقع دیا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی کرو گے تو 2 نیکی ملیں گی، بعض روایتوں میں ہے ایک نیکی کرو گے 70 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کیوں نہیں اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتے ہیں اور بہتر طریقے سے یہ مہینہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہتر طریقے سے یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ بالکل آپ روزے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں۔ اللہ پاک ہم تمامی حضرات کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا بیان یہیں تک، اور کل اور انشاءاللہ رمضان شریف کی روزے کی فضیلت کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔